نہیں مجھے پسند نہیں ہے، آپ نے میرے کپڑے میں جا کر ایسا ہی طواف کروں گا تو حج ہو جائے گا اس کا؟ بالکل۔ اور سب سے بڑی ترتیب دنیا یہی ہے کہ تو چاہتا ہے کہ کپڑے پہنے، اللہ چاہتا ہے کہ کپڑے دلا، یہ ترتیب دنیا نہیں تو اور کیا ہے؟ خواہش کو مارنے کا نام ترک دنیا، خواہش دنیا ہے، خواہش کو ختم کرنے کا نام ترک دنیا ہے۔ اب یہ اسلام میں جو نمبر کے 5 میں نے برائے اللہ کے سامنے بیان کیے، ان کا سب ترک دنیا ہی کی تعلیم ہے۔ تھوڑی دیر دیکھیں کہ صحیح، مگر ترک دنیا کہ آپ کو عادت ڈلوائی گئی ہے تاکہ اس مقام پر آپ پہنچے کہ اس وقت میں حقیقی ترک دنیا ایک دم ثابت ہوئی ہے۔ ایک اور دوسرا، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، کہیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے؟ پورے قرآن میں ایک آیت کی ایسی بتاؤ کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کو اختیار کرو۔ سب جگہ اللہ ہی بولا ہے، اختیار کرنے کے بعد کی بات یہ ہے، اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کیا، دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو پریفر کیا، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اوپر ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ دنیا کو اختیار کرو۔ اور میں جو آیت سے ثابت کرتا ہوں، ہر پیغمبر نے دنیا کو ترک کیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بولا نہیں، ہر پیغمبر نے دنیا کو ترک کیا ہے۔ بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ اور یہ حکم ہم نے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ حکم ہم نے پہلے کے صحیفوں میں بھی لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے اٹھا کر دیکھو اور موسیٰ کے صحیفے اٹھا کر دیکھو، ان میں بھی ہم نے یہ بات لکھی ہے۔ تو آپ کو جواب ملا کہ ترک دنیا کا حکم کیا ہے؟ بہت پہلے موجود کیا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم ہم نے پہلے کے جب پہلے کے پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے چھوٹ دے سکتا تھا؟ یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی نا۔ ایک واقعہ ہوا کہ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار ہوئے، 70 تو کافر مارے گئے اور 70 قیدی گرفتار ہوئے۔ اس وقت تو یہ کہنا نہیں تھا، اسلام کی پہلی جنگ 70 قیدیوں کے اس کو دست دیا گیا اور قید کر کے مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ مسجد نبوی ملٹی پرپز کام کرتی تھی، نماز پڑھنا اور فیصلے بھی کرنا منتظر کے مہمان آتے تھے تو کرایہ بن جاتا تھا، ایسا کر لوگوں کو۔ اب یہ قیدی آئے تو جیل خانہ بھی بن گیا تھا، اسی مسجد سے کئی کام کیے جاتے تھے، تو اس سے بیٹھا گیا تھا۔ اب ان کے واسطے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی خدا کے طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم آیا نہیں تھا۔ صحابہ سے رسول اللہ نے مشورہ کیا ان حیدروں کو کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان قیدیوں سے معاوضہ لے لیا جائے، تاوان دے دیا جائے اور ان کو رہا دیا جائے۔ بس فاروق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی سختی کے ساتھ اونچی آواز سے بڑی شدت کے ساتھ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نابود کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر پوری
تیاری کے ساتھ آ کے تاکہ آپ کو بھی شما کے آپ کی بجا دے. اگر آج اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کی ہوتی اللہ نے تو آج اسلام نابود ہو جاتا. تو ایسے دشمنوں کو، ایسے کافروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جس طرح کو ہم کو ختم کرنے کے لیے آئے اللہ نے ہم کو آفتاب و سلطہ فرمائیے تو ہم کو ختم کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور یہ فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں سے معاوضہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اعلان ہوا، مکے سے لوگ آتے تھے اپنے اپنے رشتے دار قیدیوں کو پیسے دے کر جو مقرر کیے گئے تھے اور رقم دیتے تھے اور لے کے جاتے تھے. حضرت زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے شوہر ابو العاص وہ اس وقت تک کافروں کی طرف سے سب ان سے لڑ رہے تھے اور قیدی ہو گئے تھے. جب ابو العاص آئے، ان کے لوگ آئے گھر سے بغیر لوگ تو سونے کا حال آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو دیکھا، یاد آئی، کہا کہ میں نے بچی کو کیا ہاتھ دیا تھا، آج وہی ہاتھ میرے سامنے آ رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا بھائیو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں یہ ہاتھ کو لے لیتا ہوں. تو صحابہ نے کہا الحمدللہ آپ کی مسئلہ دے دیجیے. یہ سب کام اللہ دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے آیت آئی، اے رسول ہم نے مجھے معاف کر دیا. اللہ سے بیان اور جہرایا علیہ جانتے تو آپ کو معلوم ہوگا کیا پیار کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. ڈانٹا نہیں، پہلے مجرموں کو پہلے ڈانٹتے ہیں اور اس کا جرم بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے الٹا ہی کام کیا. اللہ کا اے رسول ہم نے تجھے معاف کر دیا. کیوں بھائی؟ اب بتاتا ہے تو نے دنیا کی خواہش کی ترید حیات دنیا پوری گناہ کی ہے. کیا تم لوگ دنیا کی خواہش کرتے ہو ایسے وقت میں جبکہ تم لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ بدر کی سرزمین کو کافروں کے خون سے تر بدر کر دیتے. تم نے کیا کیا؟ معاوضہ کیا. تو تم نے دنیا کو چاہا مگر اللہ کا دیا اللہ عنہ کا کیونکہ تیرا حکم آیا نہیں تھا، تم نے اپنے اجتہاد سے کام کیا تو اللہ نے معاف کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے ناطے اور اللہ کی جانب سے کوئی واضح قطعی حکم نہ آنے کی بنا پر اپنے طرف سے فیصلہ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ان سے پیسے لے لیں، اپنے لیے نہیں بلکہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے. تو اللہ نے ایسے تنگ وقت میں بھی دنیا کو ہاتھ لگانے کو منع کیا. تو آپ زندگی آپ کے رسول کی کیسی گزری ہوگی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دنیا کی طرف ہاتھ اٹھا کے بھیجے ہوں گے. تو تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جائے کیسے دکھا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر 2 ہفتے ایسے گزرتے تھے ایک گھر میں چولہا نہیں سڑتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا پھر کھانا پینا، تو کہا کہ بکری کا دودھ اور کھجور. پھر میں نے پوچھا گوشت، تو کہا کہ بازو پڑوس میں اگر وہ بکری یا اونٹ کاٹ رہے تھے تو ان کو تھوڑا گوشت بھیجتے تاکہ ہم سے کھا لیتے تھے. گوشت بھی درد ہوتا نہیں تھا. اس کی زندگی ہے یہ روزہ رکھی. 5 چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ماہر تھے.
تجارت میں ماہر تھے، دوبارہ کمانے کا رہے تھے اور کافی منافع کے ساتھ آئے تھے. لیکن نبوت ملنے کے بعد کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ماہر تجارت نے کبھی دکان پر بیٹھ کر دھندا کیا؟ ایسے باقوں کے وقت میں رسول اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تھوڑا بہت دن بھر کے لیے اتنا ضرورت ہے اسے تو کرنا چاہیے تھا. پر کوئی سیرت پڑھنے والا کوئی بڑا عالم یہ بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد میں دھندا، کاروبار، زراعت، کھیتی باڑی کچھ بھی کرنا ہی آپ نے. تو اس کے واسطے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو 5واں حصہ لوگوں سے کہا کہ تمہارے نعمت آ جائے اس میں سے 5واں حصہ رسول کے لیے نکال دو. کبھی گھر بیوی بچے بیٹھے ہیں نا بیوی تو ان کے حیات کے لیے اللہ نے حکم نکالا. پر رسول اللہ کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کر کاروبار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کبھی بھی نہ تجارت کی نہ کوئی دنیا کا کام کیا کھانے لگانے کا. مل گیا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملا تو کیا کرتے تھے؟ کتنے دن کا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں تمام صحابہ خندق کھود رہے تھے اور ایک چٹان آ گئی کہ جس کو کسی کے ہاتھ سے توڑا نہیں جا سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کود پڑ رہے اور ایک ہی ہتھوڑا ایسا مارتے ہیں کہ چٹان کھڑے ہو جاتی ہے. تو شاید لوگوں نے سمجھا گمانی کی اس وقت بھی شاید رسول اللہ کھاتے ہوئے پیتے طاقت آئی اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، پاکا نہیں ہے. تو یہ ہے اور واقعی کی حالت تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک کھجور کی گٹلی ایک شخص چوستا، اس کے بعد مجھے دیتا، میں اس کے چوستا، میں بازو والے کو دیتا. کھجور نہیں ہے، کیا کھا رہے ہیں؟ کھجور کی گٹلی چوس رہے ہیں. اتنا بڑا خیر ہے اور اس میں خندق کھودنا ہے اور اس میں صحابہ بھی ہیں اور ان کے پیٹ پر پتھر ہے. بتاتے ہیں کہ ہمارے پیٹ پر پتھر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا اس کا کہ صحابہ میں مطالعہ یہ بدگمانی کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا تو سب کے پیٹوں پر ایک پتھر تھا. رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر لگے ہوئے تھے. کب یہ حالت کچھ بھی نہیں. تو رسول اللہ ادھر تو کہہ سکتے تھے بھائی تو دھندا کر رہا ہے 100 روپے دے جو ملتا ہے اس میں سے پرسنٹیج اور وہ 1,000 نہیں دیتے. کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے ہزار پر کسے کہتے ہیں پارلیمنٹ کا دھندا مشاہدہ کر کیے نہیں کیا. آپ سوال کر سکتے تھے. عثمان غنی کروڑپتی داماد، سسرے کے گھر میں پریشانی. آج کون سا داماد ہے جو اپنے سسرے کی خبر یہ نہیں کرتا؟ سسرا نہیں کرا، داماد نہیں کیا، بچی تو کرتی ہے نا. معلوم کر کر تھوڑا کر دیا بغیر معلوم کیے بھی ذرا تھوڑا بابا سے کہتے نہیں کرتے. اگر رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ واقع سے نہیں مگر رسول اللہ کی بیٹی نے نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ تعلیم نہیں تھی بھیجی، حکم نہیں تھا نہیں بھیجا. اس سے بڑھ کے کر دنیا کیا ہے؟ کیا کوئی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تھا؟ ارے ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہو گئے کپڑوں کا بیپار کرنے والے، خلیفہ ہونے کے بعد جب کوٹ لے رکھ لے کر وہ بازار میں جانے لگے تو صحابہ نے کہا، عمر نے کہا یا ابو بکر یہ خلافت کی ذمہ داری کے سنبھالتے ہوئے یہ بڑا عہدہ ہے، یہ عہدہ ہوتے ہوئے اختیار کرنا مناسب نہیں. آپ کام چھوڑو، ہم بیت المال سے آپ کے لیے مقرر کر دیں گے. دنیا ترقی ہوگی ہے. تو جو اللہ کا رسول نے دنیا کو ترک کیا، خدا کے پورے آیت ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا کو اختیار مت کرو، تو اللہ کا رسول کیسے کر سکتا ہے؟ غزوہ حنین کے بعد ہر گھر میں پیسے کافی آ گئے ہیں. صحابہ اس وقت کے شاید دھرتی بھی ہو گئے تھے، بہت مزے نعمت دینا، لوگوں کی عادت اچھی ہو گئی، سب خوشحال ہو گئے.
मगर रसूल का घर सहाबा रसूलुल्लाह की हर द्वार में ताराब में मीटिंग की और रसूलुल्लाह साहब बोले कि हज़रत हुसैन के बाद जमात में गनीमत तस्लीम हुए, सब के हाल अच्छे हो गए, सबकी नमाज़ मुका गया, ये आ गया वो आया, हमारे पास वही टूटे टूटे बर्तन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमको भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोला क्या होना चाहिए? बोल रहे दुनिया। देखो जरूरत अलग है, जरूरत अलग है। जरूरत बिजली से पूरी होती है, सूर्य की ऊर्जा से भी पूरी होती है। वीट के अच्छे कपड़े पहनो तो भी जरूरत पूरी होती है, सारा मनमन का फेवा पहन लो भी जरूरत पूरी होती है। जरूरत बहुत ही मुख्तसर है। इंसान जरूरत के लिए दुनिया की तरफ नहीं जाता, ख्वाहिश के लिए जाता है। दुनिया की तरफ जाता है किसके लिए? ख्वाहिश। और ख्वाहिश ही है जो खुदा के बाद का सबसे बड़ा पुत्र है। ये खाने काबा के रखे हुए बुतों को तो सब गिराती है, लेकिन जिसमें जो बुत है वो उसको कोई गिरा नहीं सका। रसूलुल्लाह गिराए थे, असहाब सुफा गिराए थे और उसको मजहब बनाया महदी मामूद ने। और ये कहा क्या बनाया मोहम्मद को? सोना वहाँ भर सोना है, तेरी ख्वाहिश उसकी तरफ नहीं है, दिल उसकी तरफ नहीं है, तो तू पक्का फकीर है। और हाथ में कुछ भी नहीं है, जेब में कुछ भी नहीं है, ख्याल सब है कि इतना कमाऊं तो पक्का दुनिया का है। तो तर्के दुनिया का ताल्लुक किससे हुआ है? तर्के ख्वाहिश से। ख्वाहिश खत्म करो ताकि दुनिया और दुनिया की फैमिली बन रही हमारे देकर जाएंगे। इतना देर वसवसा जिन्ना पैदा हुआ तो ये क्या बन गया? दुनियादार। तो इससे हो जाना चाहता है। तो दुनिया तर्क करने की तालीम तमाम पैगंबरों ने दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी लगभग जिंदगी के बाद से विसाल तक आपने जो तर्का छोड़ा, खैर वो बात कर रहा था, तमाम हज़ार मुदारात आए और आपको बोलिए हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। जब कुरान में आया है, मैं अपने तरफ से नहीं बोलूँ, ये सब कुरान में आया है। पूछा समझाया, मगर बातें जो नबूवत और विलायत की हैं वो सबके समझ में नहीं आती। और फिर ये बात है 11 बीवियाँ हैं और इनका